مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کائنات کی پیدائش کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ انسان کا بدن کائنات کی چیزوں سے بنایا گیا ہے، تو کائنات کی پیدائش انسان کی جسم کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ دوسری مصلحت خدا کی معرفت کی، اس میں نشانیاں ہیں۔ خدا کی ذات دکھائی نہیں دیتی، اس کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسانوں کی آوازوں اور چہروں کا الگ الگ ہونا، رات اور دن کا ہونا، ایسی بے شمار نشانیاں ظاہر قدرت ہیں جس سے انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ گویا کائنات کی پیدائش سلسلہ معرفت خداوندی ہے۔ تیسری مصلحت کائنات کی پیدائش آزمائش کے لیے ہے کہ انسان کائنات کی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے یا احکام خداوندی کی رعایت میں چیزوں کو قربان کر دیتا ہے۔ چوتھی مصلحت کائنات کی چیزیں ملک و مال، سونا و چاندی، روپیہ و پیسہ، عہدہ، ڈگری، دکان و کھیت، یہ ظرف یعنی برتن کے قائم مقام ہے۔ اس برتن میں وہ ملے گا جو خدا کی طرف سے ڈالا جائے گا۔ فرعون کی ملک و مال کے ظرف میں ناکامی ڈالی گئی اور سلیمان علیہ السلام کے ملک و مال کے ظرف میں کامیابی ڈالی گئی۔ تو عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی کا معیار برتن کا چھوٹا بڑا ہونا، کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ معیار انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں کہ جس کے مطابق خدا فیصلہ فرماتے ہیں۔ انسان نے پاخانے سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کیا، مگر اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ ڈاکٹروں نے پاخانہ کا سرچ کیا، سائنسدانوں نے چاند کا ریسرچ کیا، لیکن انسان نے اپنا ریسرچ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ مکان، دکان، زمین کے ٹکڑوں کے لیے انسان کو مارا جائے، منصوبہ بندی کی اسکیم انسانوں پر تھوپ کر خلق کو آئندہ دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، حالانکہ درخت کے لیے قانون نہیں کہ ایسا درخت لگاؤ جس میں صرف 3 پھل ہوں، یا ایسا کھیت لگاؤ جس میں پیداوار صرف 3 من ہو، لیکن حضرت انسان بے قیمت ہیں کہ 3 سے زیادہ دنیا میں نہ آویں، کیونکہ انسان نے اپنی قیمت کو کھو دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا، ان پر فضیلت دی۔ جب انسانوں نے حیوانوں جیسے کام کیے تو انسانوں سے انسان کی زندگی اجڑنے لگی اور انسان بے قیمت ہوتا چلا گیا۔ فرمایا کہ روح انسانی دائمی اور ابدی ہے، محض روح کے مقامات تبدیل ہوتے ہیں۔ عالم ارواح سے جسم میں اور جسم سے عالم برزخ میں آخری مقام عالم آخرت ہوگا، اور جسم انسانی کائنات کی چیزوں سے تیار ہوا ہے جس کے اجزاء پوری کائنات میں بکھرے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنوں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر، ہواؤں کی لہروں میں، بارش کے قطرات اور زمین کے ذرات میں، کھاد کی گندگیوں میں، باری تعالیٰ کے نظام نے سارے اجزاء کو یکجا کر کے خوراک اور غذا تیار کی۔
مرد عورت نے استعمال کی وہ منی بنی، اس سے انسانی بدن تیار کیا، اس کی روح عالم ارواح سے آئی، انسان وجود میں آیا جس کی حد موت ہے، جسم فنا کر دیا جائے گا، بروز قیامت دوبارہ ذرات کو جمع کر کے وجود بخشا جائے گا۔ جو خدا ایک بار کائنات کے ذرات جمع کر کے پیدا کر چکا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا نہایت آسان ہے۔ کروڑوں انسان اس حقیقت سے بے خبر ہیں، اور جو باخبر ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الغرض بعثت بعد الموت یہ یقینی ہے۔ ایک جگہ فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے میں ایثار قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم ہے، جس سے انسانوں میں عطا و بخشش یعنی بانٹنے اور تقسیم کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ یہ مزاج مابین محبت، الفت، ہمدردی، جان نثاری، وفا، اعتماد میں اضافہ کرتا ہے، جو امن و امان اور دارین میں ترقیات کا باعث ہے۔ برخلاف اہل دنیا کے ان کا مزاج مختلف طریقوں سے لوٹنے اور چھیننے کا، چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، مکر و فریب اور ناپ تول میں کمی کر کے، جس سے آپس میں عداوتوں اور زیادتیوں کے ساتھ انتشار اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دنیا جہنم کھدا بن جاتی ہے۔ مثلا سود کے بارے میں انسانوں کا خالق فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، مگر انسان میں جرائم کے جراثیم، حیوانات کے صفات پیدا ہو جانے کی وجہ سے سود میں مال کا بڑھنا، صدقات میں مال کا گھٹنا دکھائی دیتا ہے۔ مگر محنت مجاہدہ کر کے جرائم سے مجتنب ہو کر حیوانات کی صفات دور کی جائے اور فرشتوں والی صفات پیدا کی جائے، تو اس وقت وہی دکھائی دے گا جو خالق و مالک فرماتا ہے، یعنی صدقات میں مال کا بڑھنا اور سود میں مال کا گھٹنا صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ دعا محنت میں موافقت ضروری ہے۔ ڈھائی تولہ کی زبان نبیوں والی دعا میں مصروف ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور بازار میں 2.5 من کا بدن مغضوب علیہم الضالین والے طریقے پر حرکت کرتا ہے۔ تو دعا محنت کی جائے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے راستے کی محنت کرو، راستہ دور سے بند نظر آتا ہے، چلنا شروع کرو، کھلتا جائے گا۔ دعا اور محنت میں موافقت ہو جائے گی اور نیک ثمرات مرتب ہوں گے۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق